ہمارے بہت پیارے بھائی ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جمیل بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ اللہ کا بے پایا کرم ہے سر، بہت خوشی ہوئی آج آپ کو دیکھ کے۔ اور مجھے بھی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی، اتنے عرصے بعد دیکھا۔ ٹی وی کی اسکرین پر تو دیکھتے ہیں لیکن بالمشافہ آج دیکھا۔ ماشاءاللہ، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی فضل سبحان بھائی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی کرم نوازی۔ ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ بھی ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ ہم آج جو ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں چونکہ دین اسلام میں یہ ہمیشہ کے لیے ایک دین ایسا ہے جو ہمیں تا قیامت ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قرآن سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ جو کسی پہ الزام لگا دینا، بہتان لگا دینا، کسی کے بارے میں غلط افواہ پھیلا دینا، کسی کے بارے میں اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے غلط بات مشہور کر دینا، لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلانا، قرآن مجید میں صاف صاف اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ظالم لوگوں کا کام ہے اور یہ ایک بری چیز ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ احسن بھائی، انسان جو ہے مدنی الطبع واقع ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان جنگلوں میں اور بیابانوں میں جا کر اکیلا رہنا پسند کرے۔ یہ اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ بنائی ہے، اس کی فطرت، اس کی جبلت بنائی۔ چنانچہ جب انسان کی اسی جبلت کی وجہ سے ایک فیملی بنتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے، ایک قبیلہ بنتا ہے، آگے جا کر ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب اس معاشرے کو ہر دور کے اندر بائی لاز دیے جاتے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 14 صدیاں قبل اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کتاب مقدس، کتاب فصاحت و بلاغت نازل کی، اس کتاب فصاحت و بلاغت کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ ڈیٹیلڈ اللہ نے احکامات دیے، اور ایک حکم جو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے وہ اوامر اور نواہی کا، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ چنانچہ نیکیاں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اخلاقیات انسانی کو گرو کرتے ہیں، انہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، اور پھر عبادات کی طرف بھی لاتے ہیں، حسنات کی طرف لاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے کچھ نیگیٹو انسٹنکٹ بھی رکھی ہے، انسان کی فطرت کے کچھ کمزور پہلو بھی ہیں، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے ایک پورا نظام منہیات عطا فرمایا کہ اس کو روکو۔ اور جب اس کی بات کرتے ہیں تو پرٹیکولرلی میں قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کی بات کروں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان جو خسائل رذیلہ ہیں ان کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے احکامات دیے، اور اس میں 6 چیزیں بیان کی۔ اچھا، لا یسخر قوم من قوم، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، صحیح، اس لیے کہ تمسخر اڑانا دراصل دشمنی کی ابتدا بن جاتا ہے، اور ہم اس کو آج کل کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور ایسے اس کو مذاق فرمایا سمجھتے ہیں۔ عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جب جس کی تم تضحیکاً جس کا تمسخر اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے اس کی بہت ساری تفسیر ہے کہ جلدی بتاؤں۔ پھر اس کے بعد کہ کسی کی بدگمانی نہ کرو، بد القابی نہ کرو، یعنی کسی سے فالس سینس نہ رکھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، حسن ظن رکھو، اور پھر کسی کو ایسے ناموں سے مت پکارو جس سے پکارنے سے اس کی تضحیک کا سبب بنتا ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد تجسس مت کرو، یعنی کسی کی جاسوسی نہ کرو، خواہ کے اندر کسی کے عیبوں کو جو ہے آپ پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا کہ لیکن کسی کے پردوں کو، کسی کے عیب کو زمانے کے ساتھ مت لگاؤ، اجاگر نہ کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالا تو گویا اس نے کسی زندہ درگور مسلمان کو قبر سے نکال کے پھر زندگی عطا کر دی، اور لیکن اگر کسی نے کہ عیبوں کو بے پردہ کیا تو فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تبارک و تعالی اسے بے پردہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور سوچئے غیبت نہ کرو۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز ہمیشہ کی طرح، اور بڑے ایک ایسے سٹائل میں آپ سمجھاتے ہیں کہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے بھی اسی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ بہت سی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی کو بدنام کر دیں، کسی پہ بہتان لگا دیں، لڑائی کروا دی اپنے بہن بھائیوں میں، جھگڑا کروا دیا قبیلوں میں، رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، اس طرح کے بھی کام ہوئے۔ اور آج کے حوالے سے جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے پہ تانا دینا، تانا کسنا، ایک دوسرے کو گالیاں تک دے دینا، یہ ہم لائیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک عام معمول بن گیا ہے، اور خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کیا یہ معمولی گناہ ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔
देखिए कुरान करीम की 30वें पारे की सूरह हुमज़ा है। जी वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। जी। हलाकत है एब जो के लिए और वाह वाह एब गो के एक लिए। बिल्कुल बिल्कुल पहले वो दूरबीनें फिट करके विजिलेंस का निज़ाम कायम करके जासूसी करके करते हैं। अयूब को ढूंढता है और अल्लाह फिर उसको वायरल करता है। अल्लाह और फरमाया बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल से बदल देते हैं। सही यानी सही सबसे बड़ा जो बिल्कुल सही। शैतान का प्रोवोक करने का अंदाज है, युफर्रिकु बैनल मर्इ व ज़ौजी, वो मियाँ बीवी में तफरीक और जुदाई डालता है। वाह वाह और हदीस पाक में आता है कि ये जो हसद और बुग़्ज़ हैं, हालिका, ये नेकियों को मूंढने वाली, साफ करने वाली चीज़ है। खा जाती है नेकियों जैसे को। अरे वाह वाह। उस्तरा बालों को साफ कर देता है, इसी तरह हसद बुग़्ज़ लोगों के दरमियान लगाई बुझाई करना, ये आपकी नेकियों की इमारत को ज़मीन बोस कर देता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदका औ मारूफ औ इस्लाहिम बैनन नास, कि दुनिया में जितने काम हो रहे हैं खैर सिर्फ 3 चीज़ों में है, नेकी का हुक्म दो, सदक़े का हुक्म दो और लोगों के दरमियान सुलह सुलह। कराओ। ये जो वाह वाह। लोगों के दरमियान सुलह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत बड़ी इबादत है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ मुतालाती इंतशार और स्टडी डिस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो वहाँ यही झगड़े वो मुआशरे के अमन को दाव पर लगा बर्बाद करते हैं। देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए हदीस पाक में आता है, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिआ, कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि कोई बात सुने और बगैर तहकीक के तहकीक वायरल आगे कर पहुंचा दे। ये जो फेक न्यूज़ लॉबी बहुत होती अच्छी है, बात है। और ये देखिए आज के जमाने में कैसे मुफ्ती साहब ये फिट होती हैं सारी बातें आजकल के जमाने ये में। जो जी फेक न्यूज़ जी, लॉबी होती जी, है, जी, जी। इसके ज़रिए से कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि मीडिया भी रेटिंग और रैंकिंग के लिए, टीआरपी के लिए गलत चीज़ों को वायरल करता है, प्रोमोट करता है, जिससे नेगेटिव परसेप्शन डेवलप होते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है, चूंकि ये 5th जनरेशन वॉर है, जी हाँ। ये हाइब्रिड वॉर है, और इसमें जो है ये तमाम चीज़ें आपके इस्लाम को, आपके मशरिकी अक़दार को डैमेज करने के डैमेज कर लिए रही हैं। ठीक है। इस्तेमाल की जाती है। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। आप बताइए कि घरों में हम देखते हैं, आपसे मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं कि झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, उसने यूँ कह दिया, उसने मुझे यूँ देख लिया, उसका ये मकसद था, उसका ये मतलब था। और जब हम फैमिली ओरिएंटेड बात करें तो ख़वातीन की भी ज़ाहिर है यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि जो मीडिया में तो जो चल रहा है, लेकिन घरों के अंदर भी नाचाकी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, किस तरह से हमें सीखना चाहिए, ये बताइए। मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहूँगी। इस जी। पे आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने वसल्लम। फरमाया कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा वो जिस पे दीनार व दिरहम ना हो। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ईमान वाला होगा, 5 नमाज़ें पढ़ता होगा, ज़कात भी देता होगा, बल्कि सदका व खैरात भी करता होगा, नवाफिल भी अदा करता होगा, हज फ़र्ज़ भी कर रखा होगा, उम्र नवाफिल हज भी कर रखे होंगे, उम्रे भी कर रखे होंगे, और दाहिने हाथ में जब वो अपना नामा अमाल लेकर बड़े फ़ख्र से चल रहा होगा तो लोगों का एक ग्रुप आकर उसे रोक लेगा और अल्लाह ताला से कहेगा कि हमने आज के दिन के लिए सब्र किया था। तो अल्लाह ताला उस बंदे से, उसने जो ग्रुप खड़ा होगा उनसे पूछेंगे और एक एक बंदा कहेगा इसने मुझे गाली दी, इसने मेरी गिबत अच्छा। की, इसने मेरी चुगली की, इसने सही। मेरा हक छीना। अब वो सारे दावेदार इस दिन के लिए रुके होंगे और अल्लाह ताला उसकी नेकियां लेके उनमें बांट देंगे। अल्लाह और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके पास नेकियां बाकी नहीं होंगी, इबादत बाकी नहीं होंगी और लोग बाकी होंगे। तो जो बाकी होंगे वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमारा हक, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने मेरे लिए सब्र किया तो मैं तुम्हें दूंगा, और उनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। अल्लाह और वो अकबर। यानी गुनाह उसे जो नेकियां छीन के उनको दे दी जाएंगी और फिर उन और लोगों के बदले में उनके गुनाह इसको दे दिए जाएंगे जो दिए जाएंगे। जो शुरू में बहुत नेकियां लेके जा रहा होगा। और फिर अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुफलिस ये बंदा है जिसने इन गुनाहों का कभी तसव्वुर भी नहीं किया सही। और उन गुनाहों की वजह से उसे फरिश्ते जहन्नुम में फेंक देंगे। और अल्लाह हदीस अकबर। कुदसी में है एहसन कि अल्लाह ताला ने अपने जलाल की कसम खाई है
کہ وہ اس وقت تک موت نہیں دے گا بندے کو جب تک کہ دو چیزوں کا حساب اس دنیا میں نہ کر لے. ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے اور دوسرے کسی کی عزت پر وہ بات کرنا جو اس میں نہیں تھی. یا جھوٹ، الہی. جسے آپ نے شروع کیا نا، بہتان، کسی پر بہتان باندھنا. تو جب تک اس بندے کو اتنی ہی تکلیف نہ ہو جائے گی جتنی اس نے بہتان لگانے والے کو دی، اسے موت نہیں آئے گی. کیا بات ہے. اور آپ اسی طرح والدین کی نافرمانی والدین کی. کرنے والے کو بھی اتنی ٹھیک ہو تکلیف گیا. نہ پہنچ. ٹھیک ہو گیا. آڈینس میں سے کچھ سوالات بھی لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. میں چاہوں گا اگر آڈینس میں مائک دے دیں سوال کر لیں گے. جمیل بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح آپ سمجھیے کہ ہم میڈیا کو، سوشل میڈیا کی ہم بات زیادہ کرتے ہیں کیونکہ آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک فون ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ کچھ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، وہ آپ کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے. یہ فون جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، اور اس سارا دن چلتا ہے، کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو کیسے بچا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے صحیح راستے پر چلا سکتا ہے اس دور میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو والدین کی تربیت ایسی ہو جو وہ خود کرتے ہیں وہ بچوں سے بھی کروائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور بچے سے وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ وہ کرے جو ہم کہہ رہے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے تو بچے کی تربیت. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوشل میڈیا، اور یقینی طور پر اگر ہم دیگر ممالک میں جائیں تو بہت ساری ایسی جو فحش سائٹس ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا. تھینکس گاڈ پاکستان میں بھی بلاک ہے. لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں ابھی تو ہم نے قدم رکھا ہے. آگے چل کر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا طوفان آنے والا ہے، اور اے آئی نے جا کر جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسا آئے گا کہ یہ موبائل شوبائل بھی تھوڑے دن کی بات ہے، یہ ختم ہو جانے. اس کے بعد آپ کے اندر ایسی مائکرو چپ فیڈ کر دی جائے گی کہ جس کے اندر آپ کو ادھر سوچیں گے ادھر ساری چیزیں ویژولائز ہو جائیں گی. تو اس طوفان سے روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور ایک ایسا نصاب بنانا چاہیے جو کسی کی زیادتی پر منحصر نہ ہو، وہ یکساں ہو. ایسے بائی لاز بنانے چاہیے. کنٹرول نظام. صحیح. کنٹرول اچھی ایسا بات. نظام ہونا چاہیے کہ جس سے ہم آنے والی نسلوں کو تباہی سے روک سکیں. بالکل اور صحیح جو ہے. فتنہ بہت اچھی بات. الہات جو ٹیکنالوجی کی صورت میں آ رہا ہے، جو انسان کی اخلاقیات کو تباہ کرنے والا ہے، صرف ایک مسلمان کی نہیں، پوری دنیا کی اخلاقیات. آپ کو پتا آگے چل کر ابھی ڈیزائن بیبی آ گیا ہے. جی ہاں. جی ہاں. اب جی دیر از نو نیڈ ٹو کنسیو اے وومن. اب آپ کو جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر بچے پیدا ہوں گے، آپ جس طرح چاہیں گے ان کو اسی طرح شکل اور شباہت اور ان کی آئیز کا کلر، ان کی قامت، ان کی ہائٹ، اور یہ ڈیزائن بیبی آ گئے ہیں. تو آگے چل کر جو ٹیکنالوجی کا طوفان آ رہا ہے، دنیا کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے، اپنی اخلاقیات کو، اپنی مورلٹی کو، اپنی ہیومینٹی کو کس طرح بچانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کوسچن ہے اور اس کو ایک نشست میں اس کو کنٹرول نہیں کر نہیں. سکتے. obviously بڑی لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ میں ہرڈلس اور کچھ نہ کچھ بند ضرور باندھنا. ٹیکنالوجی کو آپ نہیں روک سکتے، نہ اپنے بچے کو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے آگے جانا ہے. اور مسلمان کا بھی حق ہے کہ وہ آسمان پر کمندے ڈالے، مریخ پر جائے، چاند پر جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے اب آپ ماشاءاللہ دین کی، آپ خود بھی ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ دینی تعلیم میں بھی ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور اتنے ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ لوگ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دینی بھی. تو مجھے میری ناقص سی جو نالج ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت زیادہ ہے آج کل اور دینی تعلیم گھر سے کم ملتی ہے لوگوں کو، اس لیے بھٹکنے کا زیادہ چانس ہے. اگر دین زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے، اور دین کا صرف ریچولسٹک پہلو نہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ حسد اور بہتان لگانا یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اگر لوگوں کو یہ عام طور پہ سمجھائی جائے بات، تو ہم تو چند گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں نا کہ شراب نوشی گناہ ہے، یا آپ نے کوئی زنا کر لیا وہ گناہ ہے، یا آپ نے ڈکیتی کر لی، قتل، ہم ان کو گناہ کے زمرے میں لاتے ہیں. اور یہ جو باقی معمولی سمجھتے ہیں ہم ان کو کہ بھئی بول دیا کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا، تو کیا آپ کہیں گے؟ الغیبت اشد جی من الزنا. تو وہی آپ غیبت تو زنا سے بھی بڑا قرار دیا گیا ہے. بالکل. مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ احسن بھائی آپ نے بہت احسن انداز سے بات کی کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ دینی تعلیم جو لوگ حاصل بھی کرتے ہیں نا، تو انٹیلیکچول ویسٹرن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. اچھا. ان کا سورس آف نالج اوریجنل نہیں ہوتا. اچھا. قرآن اور حدیث کے بجائے ویب سائٹ اور انسائکلوپیڈیا سے اور ان مستشرقین کی کتابوں سے جب اسلام سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ صحیح اسلام نہیں آئے گا. صحیح. اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، صحیح. جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
आप डॉक्टर बन गए लेकिन कुरान आपको पढ़ना नहीं आता। जी हाँ, आप चार्टर अकाउंटेंट बन गए लेकिन आपको जनाजे की नमाज नहीं अरे आती। वाह वाह, क्या बात आप है। पीएचडी स्कॉलर बन गए लेकिन आपको दुआए कुनूत और बेसिक और मबादियात दीन का पता नहीं है। अल्लाहु तो अकबर। इसीलिए उलमा बहुत अल बढ़िया। उलमा वरसतुल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम ने ये एजाज इन्हें दिया है कि ये नबियों के वारिस है। तो प्रॉपर दीन जब जिंदगियों में आएगा तो हमारे अंदर खुद बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, कुन आलिमन, आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बनो। आज भी अगर हम नियत कर लें हम तालिब इल्म की कैटेगरी में दाखिल हो जाएंगे। औ मुआविनन लहुमा, या इनके साथ तावन और मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुन राबियन, चौथे न बनना वरना हलाक हो जाओ। बहुत खूब अंदाज। और एक हदीस का मफहूम है कि अगर अल्लाह ताला किसी की भलाई चाहता है उसको दीन की समझ देता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि दुनियावी तालीम हासिल करना हम पे लाजिम है, उसके साथ साथ दीन को प्रायोरिटी दे अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द माहौल में, ताकि जो आजकल के बच्चे हैं वो कुछ सीखें कि दीन में क्या मना है और क्या नहीं करना चाहिए। आपा, मैं चाहूँगा कि चूँकि मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं यही कहूँगी कि अगर हमने दीन की तालीम बच्चों को न दी और जिस हिसाब से आजकल दुनिया में मसरूफियत चल रही है, ये हमारे लिए मग़फ़िरत के लिए हाथ भी नहीं उठाएंगे। अल्लाह अकबर, ये अच्छी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन मग़फ़िरत के लिए हाथ भी नहीं उठाएंगे। और बहुत अच्छी हमारा बात। सदका जारिया ये उसी सूरत में बन सकते हैं अगर हमने इन्हें दीन की समझ शऊर अता किया। अच्छी बात। वरना यही होगा कि इनको ये आपाधापी जो अफरा तफरी चल रही है, ये यही सोचेंगे माँ बाप क्या छोड़ के गए और ऐश करेंगे और हम वहाँ सही। कब्रों में हिसाब दे रहे होंगे कि हमने कैसे जमा किया। बहुत अच्छी बात आपा, आपने इंतहाई खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपा, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू तो जी चाहता है कि हम करते चले जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी और दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब